بات چل رہی تھی کہ شریعت نے کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ہم نے اس میں بات رکھی کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بیماری ہمیشہ ہوتی ہے، جیسے ایجڈ لوگ ہیں، 68 70 65 اس جیسے لوگ، یا ایسے لوگ جو بالکل جن کو ڈاکٹرس نے کہہ دیا ہو کہ اب یہ صحیح نہیں ہو سکتے، جو ہاسپٹلائز ہیں یا بیڈ پر ہیں بالکل، تو ایسی لوگوں کے سلسلے میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چونکہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے بدلے میں وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کریں، اور یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی بیماریوں میں بعض بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو وقتی ہوتی ہیں، جو وقت کے ساتھ ہوتی ہیں اور وقت ختم ہوتے ہی وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس وقت میں روزہ نہ رکھیں، بعد میں روزے کی قضا کر لیں۔ ایسے لوگ اگر یہ چاہیں گے کہ ہم فدیہ دیں گے ہر ایک روزے کے بدلے میں روزہ نہیں رہیں گے، تو ایسی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہوگا، ان کو روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اب جانتے ہیں اس بات کو کہ فدیہ کیا دینا ہوتا ہے، فدیے کی مقدار کیا ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فدیے کی مقدار وہی ہے جو صدقہ فطر کی ہے، یعنی 2.25 کلو گیہوں یا اس کے بقدر جو ہے قیمت جو ہوتی ہے اس کی، وہ قیمت ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ہوگا جو غریبوں میں ہمیں دے دینا ہوگا۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 8 پیج نمبر 6۔ روزے کی قضا کے مسائل کیا ہیں؟ روزے کی قضا کیسے کریں؟ یہ بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص رمضان شریف اور نذر معین، یعنی کسی چیز کی اس نے منت مانی تھی کہ میں یہ کام ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا، اس کو کہتے ہیں نذر معین، تو کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، اگر کوئی شخص رمضان شریف کا روزہ یا کسی نذر معین کا روزہ کہ میں فلاں وقت میں یہ روزہ رکھوں گا، فلاں تاریخ فلاں دن کو اس نے نظر مانی تھی اور وہ روزہ نہیں رکھ سکا، یا بغیر کسی عذر کے محض غفلت اور سستی کی وجہ سے نہیں رکھا، یا رمضان شریف اور نذر معین کا روزہ شروع کرنے کے بعد کسی عذر کی وجہ سے توڑ دیا، یا کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو ان تمام صورتوں میں ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگا، اسی کو قضا کہتے ہیں۔ یعنی رمضان شریف کا روزہ یا نذر معین کا روزہ رکھنا اس کو تھا لیکن نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے، سستی ہوئی، غفلت ہوئی، تب بھی ان تمام چیزوں کی وجہ سے روزہ، ایک صورت یہ بھی ہے کہ روزہ رکھ لیا تھا لیکن روزہ ٹوٹ گیا کسی عذر کی وجہ سے، تو اب ان تمام صورتوں میں بعد میں جب فوراً وقت مل جائے تو اسے وہ روزہ رکھنا ہوگا، اسی روزے کو قضا روزہ کہتے ہیں۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 7 پیج نمبر 477۔ نمبر 2، قضا روزے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، جب وقت ملے قضا روزہ رکھ لے، البتہ بلا وجہ تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی رمضان کے اندر روزہ اس کا چھوٹ گیا تھا یا روزہ اس نے کسی عذر کی وجہ سے توڑ دیا تھا، تو اب ایسی صورت میں رمضان ختم ہونے کے بعد میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان ختم ہوتے ہی دوسرے دن فوری اس روزے کی قضا کر لیجئے، ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن فوراً اسے اپنے ذمے جو روزہ قضا ہے اس کو کر لینا چاہیے، بلا وجہ خالی اس کو ٹال مٹول کرنا یا اس میں تاخیر کرنا، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اس روزے کی ان کو قضا کر لینی چاہیے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک تیسرا مسئلہ ہے، اگر چند روزے چھوٹ گئے ہوں، ایک ساتھ 7 8، جیسے خواتین کچھ متعین ان کے ایام ہوتے ہیں جس میں رمضان میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ قضا روزے لگاتار ہی رکھیں، درمیان میں فاصلہ کر کے بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ہاسپٹلائز تھا کوئی بندہ اور اس کے 7 روزے چھوٹ گئے، یا کوئی خاتون ایسی تھی جس کو رمضان کے اندر جن کے 7 8 روزے چھوٹ گئے، تو اب رمضان ختم ہونے کے بعد میں وہ مریض یا وہ بندہ جو روزہ نہیں رکھ سکا تھا، روزہ جن کے روزے 7 8 روزے چھوٹ گئے تھے، یا وہ خاتون جن کے 7 8 روزے چھوٹ گئے تھے کسی وجہ سے، تو اب رمضان ختم ہونے کے بعد میں وہ لگاتار 7 8 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 2 روزے رکھے، پھر اس کے بعد میں پھر کچھ کام تھا، پھر اس کے بعد میں 2 روزے رکھے، پھر درمیان میں وقفہ دیا، پھر اس کے بعد 2 روزے رکھے، تو اس طرح کرتے کرتے وہ اپنے 7 8 روزوں کی یا جتنے روزے ان سے قضا چھوٹ گئے ہیں ان کے قضا کر لیں،
ایک ساتھ لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 7 پیج نمبر 477۔ اسی سے متعلق ایک چوتھا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تھا، نفل روزہ رکھا تھا اور اس کے بعد توڑ دیا، تو اب اس کی قضا واجب ہے، کیونکہ نفل روزہ شروع میں تو نفل رہتا ہے، لیکن جب اس کو رکھ لیا جاتا ہے، جب اس کو شروع کیا جاتا ہے تو اب وہ واجب کے درجے میں ہو جاتا ہے اور اس کی قضا ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ نفل روزہ شروع کرنے کے بعد میں، شروع ہونے کے بعد میں واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اگر توڑ دیا تو ایسی صورت میں اس کی قضا ضروری ہوگی۔ یہ نہ گمان کر لیا جائے کہ یہ تو نفل روزہ تھا تو میں توڑ دیا تو کیا ہوا، نہیں، جب تک آپ نفل روزہ شروع نہیں کیے تھے اس وقت تک وہ نفل تھا، لیکن جب آپ نے اس روزے کو شروع کیا تو اب وہ روزہ آپ کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس روزے کو توڑ دیا تو اب آپ اس کی قضا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 8 پیج نمبر 10۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے قضا روزوں میں تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کے روزے کی قضا کرتا ہوں، صرف تعداد پوری کرنی ضروری ہے، یعنی جتنے روزے قضا ہوئے ہیں اتنے روزے کی قضا کر لے۔ البتہ اگر 2 سال کے رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے تو سال کا معین کرنا ضروری ہے، یعنی کسی کے ایک رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے، مثال کے طور پر اب رمضان آ رہا ہے جو ہے اپریل میں، اپریل 20 سے لے کر اپریل 27 تک کسی کے روزے چھوٹ گئے، 7 روزے، تو اب جب رمضان ختم ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ان کو صرف 7 روزے مکمل کر لینا ضروری ہے، اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ڈیٹ وائز متعین کر کے کہ آج میں وہ رمضان کے 20 اپریل کو جو روزہ چھوٹا تھا اس کا میں روزہ رہتا ہوں، کل میں 21 کا جو روزہ چھوٹا تھا اس کا روزہ رہتا ہوں، اس طرح نیت کر کے کرنا ضروری نہیں ہے اگر 1 سال کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں۔ اگر کسی کے لاسٹ سال کے بھی کچھ چھوٹے تھے رمضان کے، اس سال کے بھی کچھ چھوٹے ہیں، تو اب جب اس کی قضا کر رہے ہوں تو ہمیں سال کا متعین کرنا ضروری ہے کہ میں 2020 میں میرے رمضان کے روزوں میں سے اتنے روزے چھوٹے تھے اس کو میں کر رہا ہوں، اس کی قضا میں پہلے کر رہا ہوں، اس طرح کر کے روزے رکھنا اور اس کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 29 پیج نمبر 260۔ اسی سے متعلق ایک آخری مسئلہ ہے جو ہم سب کو جان لینا چاہیے، وہ رمضان کے کئی روزے توڑ دیے تب بھی ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ رمضان کے کئی روزے توڑ دیے تھے تو اب ایسی صورت میں ان سب کی طرف سے ایک ہی کفارہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 7 پیج نمبر 453۔ افطار کی دعا، افطار کرتے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے وہ مختلف آئی ہیں، اس میں سے ایک دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا، یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک دعا جو احادیث کے اندر ابو داؤد کے اندر آئی ہے وہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا، یعنی اجر ملے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2357۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ روزے سے متعلق شروع سے لے کر نیت سے لے کر اخیر تک جو مسائل ہمیں جاننا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے، تاکہ ہماری روزے والی عبادت شان والے روزے ہوں اور ان عبادتوں کو صحیح طور پر ہم انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل، صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔